اس تانے کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور ہو رہا ہے کربلا میں امتحان اہل بیت، کس سقی کی ہے حکومت کیسا یہ اندھیر ہے، کس سقی کی ہے حکومت کیسا یہ اندھیر ہے، ہو رہا ہے کربلا میں امتحان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنانے ہے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم پیدائش شعبان المعظم 4 ہجری میں آپ روئے زمین میں تشریف لائے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حسین کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ اس کپڑے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منگایا، اور منگانے کے بعد ایک فرشتہ تھا جس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے، جس کے پر کام نہیں کر رہے تھے، جس کے پیر کام نہیں کر رہے تھے، اور اس فرشتے کے اوپر میرے آقا نے وہ حسین کی بدن سے لگے ہوئے کپڑے کو جب ڈالا، اس فرشتے کے پروں میں جان پیدا ہو گئی، سبحان اللہ، اور جو پیر تھے اس میں جان پیدا ہو گئی۔ محترم حضرات، یہ کپڑے کی شان ہے کہ امام حسین سے لگنے والے کپڑے کا یہ مقام کہ کسی فرشتے کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کے پر بھی کام کرنے لگتے ہیں۔ امام حسین کی محبت کو جن لوگوں نے اپنے دلوں میں بسایا ہے، اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اثر نہیں۔ میرے آقا حسین کا وہ مقام کہ حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں شہزادے حاضر ہو گئے، تختیاں لے کر کے حاضر ہوئے، اور کہا امی جان بتاؤ دونوں بھائیوں میں کس کی تختی اچھی ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ جائیے اپنے والد اپنے ابا جان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کرا لیجیے۔ دونوں شہزادے اپنے والد کے پاس چلے جاتے، انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ دونوں شہزادوں کو جب وہاں بھیجا گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جب وہ شہزادے آئے تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نہ ان تختیوں کا فیصلہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کیا، نہ حضرت مولا علی نے کیا، نہ خود میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیا خیال آ رہا تھا دل میں یہ خیال آ رہا تھا اگر ایک کی اچھی کہی تو دوسرے کا دل دکھ جائے گا، دوسرا پریشان ہوگا، اور اس کے آنسو اگر نکل آئے تو یہ بڑا غضب ہوگا، کیونکہ جس وقت بچپن میں میرا حسین تڑپتا تھا اور روتا تھا تو میرا نبی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرماتے تھے، اے فاطمہ یہ میرا نور عین ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے رلایا نہ کرو۔ حضرت امام حسین کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں اتنا خیال کرتے تھے کہ حسین کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب بات یہ آئی کہ اگر ایک کی اچھی ہوگی اور ایک کی اچھی نہیں ہوگی تو ایک کا دل ٹوٹ جائے گا۔ قرآن میں اللہ ارشاد کیا فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے حسن و حسین سے تم محبت کرو، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم ان سے محبت کرو۔ محترم حضرات، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہاتھ میں سیب لے کر کے جنت سے آئے ہوئے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ نے بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے
تسبیح کے ساتھ دانے پیش کیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے سیب لے کر کے آئے. یہ دونوں روایتیں ہیں, دونوں کو ملاحظہ کریے. آپ فرماتے سنیے کہ جب سیب کو اوپر اچھالا گیا اور کہا شہزادو یہ سیب تمہارا فیصلہ کرے گا, یہ سیب تمہارا فیصلہ کرے گا. ہم اس کو اچھالتے ہیں, جس کی تختی پر گر جائے اس کی تختی اچھی ہے. سبحان اللہ. وہ سیب آسمان میں اچھالا گیا, سیب ہوا میں معلق رک گیا, اب وہ نیچے نہیں آ رہا ہے. کافی دیر کے بعد اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. گویا کہ وہ سیب مولا کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا, اے میرے پروردگار, میں حسن و حسین کی تختیوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اے میرے مولا, میں ایک کا دل دکھانا نہیں چاہتا, لہذا تو اپنی قدرت کاملہ سے مجھے 2 حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ ایک حسن کی تختی پر گر جاؤ اور ایک حسین کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ اندازہ لگائیے تو اس سیب کو گوارا نہ ہوا کہ میں ایک کا دل دکھا دوں. ایسے ہی تسبیح کے موتی, 3 موتی اس طرف گرے, 3 موتی اس طرف گرے, اور جو ایک موتی تھا وہ ہوا میں رک گیا. اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے, ایک حسن کی تختی پر گرا, ایک حسین کی تختی پر گرا. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے تحفے میں ہرنی کا بچہ دے دیا. آپ نے حضرت امام حسن کو دے دیا. حضرت امام حسن پہنچے, حضرت امام حسین نے جب دیکھا, کہا بھائی جان کہاں سے لائے ہو؟ کہا نانا جان سے لائے ہوں. آپ نے کہا مجھے بھی چاہیے. کہ جائیے نانا کے پاس, نانا تمہیں بھی دے دیں. سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مولا حسین حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد اپنے نانا جان سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. آپ نے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ دیا, مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. حضرات, یہاں حضرت امام حسین کی ضد اپنے نانا سے تھی کہ مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے, اور وہاں جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا, اے جبرائیل جاؤ اور اس ہرنی کے کان میں کہہ دو کہ مصطفیٰ کا نور نظر تیرے بچے کے لیے منتظر ہے, تو اپنے بچے کو لے کر نبی کی خدمت میں پہنچ جا. سبحان اللہ. جنگل سے ہرنی چلتی ہے اور مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیتی ہے اور اپنی زبان میں عرض کرتی ہے, مولا میرے حسین کا دل دکھنے سے پہلے یہ بچہ ان کی گود میں ڈال دو. یہ بچہ میں ان کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. حسین ناراض نہ ہو, میں اپنا بچہ ان کی خدمت میں لے کر کے آئی ہوں. سوچئے حضرت امام حسین کا وہ مقام کہ حضرت امام حسین اپنے بابا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا, آپ منبر پر بیٹھے تھے. حضرت امام حسین پہنچے اور کہا نیچے اتریے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام حسین, صحابی رسول, عاشق رسول, صبت رسول, نواز رسول کہہ رہے ہیں نیچے اتریے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر جلال نہیں آیا. آج اگر کسی امام کے سامنے ایک بچہ کہے کہ منبر سے نیچے اتریے, منبر سے ہٹ جائیے, بتائیے اس کے تیور کیا ہوں گے؟ کیا تیور ہوں گے؟ اور وہ امیر المومنین ہیں, خلیفہ اول ہے. حضرت امام حسین کی فریاد کو سنا اور آپ نیچے تشریف لے آئے. کہا بیٹے حسین یہ تو بتاؤ تم نے مجھے نیچے کیوں اتارا؟ کہا یہ میرے نانا جان کا منبر ہے. مولا حسین کہتے ہیں یہ میرے نانا جان کا منبر ہے. کہا حضور یہ غلام بھی آپ کے نانا جان کا ہے.
اور یہ ڈیوٹی بھی آپ کے نانا کی کر رہا ہے، ڈیوٹی بھی آپ کے نانا کی کر رہا ہے۔ اور میرے حسین، آپ نے یہ تو دیکھا کہ میں منبر پر تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا میں کہاں پر تھا۔ جس جگہ میرا نبی بیٹھتا ہے اس جگہ کو میں کبھی نہیں پا سکتا، نہ ادھر کبھی بیٹھوں گا۔ ایک درجہ نیچے، ایک سیڑھی نیچے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، جہاں میرے آقا تشریف فرما ہوتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس سے ایک سیڑھی نیچے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب ایک بچہ حضرت امام حسین کی شکل میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سامنے آ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، اپنے دل کے اندر جو جذبے تھے اس کو ظاہر کر رہا تھا، اپنے طرف سے جو نبی کی محبت تھی اس کو بیان کر رہا تھا۔ آج اگر کوئی ایک بچہ آ جائے اور امام کی غلطی پر بول جائے تو امام صاحب کو بھی برا لگتا ہے، اور اگر امام کوئی شریعت کی بات کرے تو عوام کو بھی برا لگتا ہے۔ حضرات، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آج کچھ لوگوں نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، یہ چاروں خلیفہ یہ مصطفیٰ کے خلفاء ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ اہل بیت ہیں اور یہ صحابی ہیں۔ تم کون ہوتے ہو ان کو بانٹنے والے؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم کس کو صحابی مانو گے اور کس کو صحابی نہیں مانو گے؟ بتاؤ، میرا حسین صحابی نہیں ہے؟ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا دنیا میں جو حسین کو صحابی نہ مانے، کوئی پیدا نہیں ہوا جو حضرت امام حسن کو صحابی نہ مانے، کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی صحابیہ نہیں ہے۔ اگر وہ صحابی نہیں تو پھر بتاؤ صحابی کنہیں کہتے؟ تم نے یہ دو طبقے بنائے کیسے؟ تم نے دو گروہ بنائے کیسے؟ اور پھر ان کا نام رکھ دیا در والے اور گھر والے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ ابو بکر، عثمان و علی اور جتنے بھی صحابہ اکرام یہ در والے ہیں، اور یہ حسن و حسین، فاطمہ، علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ یہ گھر والے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جن کو تم در والا کہتے ہو، کیا ان کی بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں نہیں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، تو کیسے تم نے ان کو در والا کہا؟ ابو بکر بھی گھر والے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی گھر والے ہیں، عثمان غنی بھی گھر والے ہیں، مولا علی بھی گھر والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں مصطفیٰ کی دو شہزادیاں آئیں، جس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا۔ اور شہادت وہ عظیم منصب ہے، وہ مقام ایسا ہے کہ کسی کا بیٹا دیش کے لیے شہید ہو جائے تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے مجھے گرو ہے میرا بیٹا دیش کے لیے شہید۔ کسی کا بیٹا بارڈر پہ مارا جائے تو وہ کہتا مجھے گرو ہے میرا بیٹا دیش کے لیے شہید ہوا۔ اور یہاں کہتے ہیں مہینہ آ گیا محرم کا، خوشی نہیں منانا، خوشی نہیں منانا۔ وہ گرو سے کہہ رہا ہے کہ مجھے گرو ہے، اس کے آنسو نہیں نکل رہے، اس کا بارڈر میں دیش کے لیے بیٹا مرا تو وہ خوشی منا رہا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوا، مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے۔ اور یہاں محرم کا مہینہ آیا تو کہتے ہیں امام حسین کا مہینہ آ گیا، غم کا مہینہ آ گیا، اس میں خوشی نہیں منانا چاہیے، سر میں تیل نہیں ڈالنا چاہیے، گھر میں مچھلی نہیں پکانا چاہیے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ رب العالمین۔ کیا یہ نئے نئے رسم و رواج اور یہ روافض کے جو کام تھے، جو رافضیوں کے، جو شیعوں کے کام تھے، وہ اہل سنت نے اپنا لیے۔ ارے جمعے کی مبارکباد دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ عید کی مبارکباد دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟
جب سال شروع نہیں ہوگا تو اس کی مبارکباد کیسے دیتے ہو؟ اور جب شروع ہوتا ہے تو شروع سال کی مبارکباد دینا ناجائز کیسے؟ اور حضرت امام حسین سے منسوب کر کے اگر تم کہتے ہو کہ حسین کا غم منانا چاہیے تو وہ بارڈر والا کیوں خوشی سے کہہ رہا میرا بیٹا شہید ہوا؟ اگر وہ دیش کے لیے شہید ہو کے گرو کر سکتا ہے تو ہم بھی گرو سے کہتے ہیں میرا حسین مصطفیٰ کی امت کے لیے شہید ہوا۔ ہم بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ حسین کے لیے غم نہیں خوشی مناؤ، کیونکہ شہادت اس مرتبے کا نام ہے کہ جب تخت پر بیٹھے ہوں گے جنت کے، اس منظر کو یاد کرو۔ یہ فانی زندگی ہے دنیا میں جو ہم جی رہے یہ فنا ہو جائے گی، اور جو واقعات کربلا پیش آیا وہ پیش ہو چکا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کا بار بار ہر سال سوگ منانا، اس کا غم منانا یہ کسی کتاب سے جائز نہیں، اور اس کو غم کا نام دینا۔ ہاں واقعات کربلا، ایک نقطہ بیان کر دوں، واقعات کربلا سنتے سنتے عشق میں محبت میں کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، وہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی زمین اٹھا کر ترازو کے ایک پڑلے میں میزان کے رکھ دو، اور وہ آنسو ایک پڑلے میں رکھ دو، اس آنسو کی قیمت اس کو غم نہیں کہیں گے، اس کو ماتم کا نام نہیں دیں گے۔ وہ رونا اور ہے، اور یہ چھاتی ٹوٹ ٹوٹ کر کے رونا، اور یہ سینے پاڑ پاڑ کر کے رونا، یہ غم اور ہے۔ سینے ٹوٹنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حسین شہید نہیں، معاذ اللہ تمہاری نظر میں مر گئے، حسین کو تم نے ماتم کر کے مارا ہے، حسین کو زندہ نہیں کہا بلکہ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے کہ حضرت امام حسین کی یاد میں آنسو آ جائیں تو وہ آنسو قیمتی ہیں، ان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، وہ ہیرے لال گوہر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ لیکن محرم کو امام حسین کی نسبت سے غم کا سال ماننا، غم کا مہینہ ماننا، یہ رافضیوں کا شیعوں کا کام ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ ہم لوگ غم منائیں امام حسین کا۔ ہمیں تو فخر ہے کہ علی اصغر شہید ہوئے، سبحان اللہ۔ ہمیں تو فخر ہے کہ حضرت قاسم شہید ہوئے، جتنی اونچی پوسٹ اتنی اونچی قربانی، جتنا اونچا عہدہ چاہیے اتنی محنت کرنا پڑے گی۔ جب اتنی پڑھائی نہیں کرو گے تو جج کیسے بنو گے؟ جب اتنی پڑھائی نہیں کرو گے تو انجینئر کیسے بنو گے؟ تو جیسا عہدہ تھا ویسی ان کی قربانی۔ عہدے پر فائز ہو چکے تھے، جس روز پیدا ہوئے اسی دن مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کہ میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور یہ وہ حسین ہے جو نوجوانان جنت کا سردار بھی ہوگا۔ عہدے پر بھی بٹھا دیا اور شہادت کا بھی اعلان کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اس کا مقام کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا اس کو امتحان کیا دینا ہے۔ جب امتحان کربلا میں امام حسین نے دیا تبھی تو جنت میں انہیں رزلٹ ملے گا، تبھی تو انہیں وہ مقام دیا جائے گا، وہ عہدہ دیا جائے گا۔ یہ حضرت امام حسین، امام علی مقام اور جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں یہ باعث فخر ہیں، اعزاز ہے ہمارے لیے۔ ہم جتنا بھی رشک کریں اپنی قسمتوں پر، آج نہیں کوئی جا سکتا ایک انگلی کٹانے کے لیے، وہ دور کچھ اور تھا۔ اتنی سی پلیٹ لے کر بھی شیعہ مذاق کرتے ہیں ہر سال، اتنی سی پلیٹ لے کر کیا کر رہے ہیں؟ غم ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی تلوار تھی، امام حسین کی بولے کہ آؤ نا، ایک ہی بار ظاہر کرو، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم واقعی غم ظاہر کرتے ہو تو وہ تلواریں لاؤ، حدیثوں میں پڑھو کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی تیز تھی، کتنی دھاردار تھی، سب کچھ لاؤ ڈھونڈ کر کے۔ ایک ہی سال میں تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تمہارا غم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ بلیٹیں لا کر کے مارنا کوٹنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ حضرت سکینہ نے ان کو بد دعا دی تھی۔ جب یہ
काफिला करबला का निकला और दमिश्क की जानिब जा रहा था तो ये कह रहे थे या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। जब जुल्म हो रहा था अहले बैत के ऊपर तो तुम अपने घर के दरवाजे बंद करके अंदर थे और तुम्हें मालूम था, फिर भी कह रहे हो या हुसैन हम न थे। तो हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये तारीखी जुमला कहा कि ऐ लोगों, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें सब कुछ मालूम था और तुम्हारा ये सीना कूटना था कयामत तक जारी रहेगा, तुम हमेशा सीने कूटते रहोगे। ये बददुआ है हजरत सकीना। अब जो सीने कूटे समझ लेना ये वही है, इसको भी बददुआ लगी हुई है हजरत सकीना की। सीने कूटना मुतलकन हराम है, चाहे वो में हो या आम दिनों में हो, और जो ऐसा करता है उसको बददुआ है हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। तो हज़रात अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया इतना अच्छा है, इतना हशाश है, और इस मसले पर सारे उलमा का इजमा है, सारे उलमा का इजमा है कि अपने घर में जिक्र हुसैन की महफिलों को सजाओ, फातिहा पानी करो, इज़ारे सवाब करो, और वो तरीका ना अपनाओ कि जिस तरीके से यजीदियों ने शुहदा की लाशों के कपड़े फाड़ करके गलों में पहने और हाथों में बांधे। अगर आज भी कोई कपड़े या धागे अपने गलों में पहनता तो समझ लो मुशाबहत किससे है। जो जिसकी मुशाबहत करता है वो उसी के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो उन्होंने कपड़े फाड़ करके बनाए थे, तुम रंग में रंग करके धागों को पहनते हो। ये अहले सुन्नत वल जमात का शेवा नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात में ये नहीं है। उन्होंने कपड़े फाड़े शुहदा के, अपने हाथों में लपेटे, फिर नेज़ों पे बुलंद किए और उनका जुलूस बनाया। बस मैं इशारा करता जाऊंगा, समझने वाले समझते चले जाएंगे। जुलूस बनाया और ढोल बजाए। किसने? बोलिए किसने? आज कौन बजाता है अपने आप को हुसैनी कहलाने वाले? किसने बजाए थे ढोल? जरा जोर से बोलिए, जोर से। तो अब जो ढोल बजाए वो कौन है? तो उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया मैं ढोल तोड़ने के लिए आया हूँ, और ये हदीस पाक है। खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं ढोल तोड़ने के लिए आया हूँ, और मुसलमान ढोल बजाता है। ताज़िये के मुनकर हम भी नहीं है, रौज़ा इमाम हुसैन के मुनकर हम भी नहीं है। कोई कहे कि ताज़िया बनाना हराम है तो हमारे पास लाओ, हम उसको दलाइल देंगे कैसे बनाना हराम है। रौज़ा इमाम हुसैन बनाओ बिल्कुल हूबहू, देखने में लगे कि ये रौज़ा इमाम हुसैन है। कोई दिल्ली का लाल किला बना रहा है, कोई आगरा का ताजमहल बना रहा है, कोई ग्वालियर का मंदिर बना रहा, कोई ओरछा का मंदिर बना रहा। ये नक्शे हैं ताजियों के, ये नक्शे हैं ताजियों के। और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो डालो यूट्यूब पर लिखा करके देखो कितने ताजी ऐसे हैं जो मंदिर से शबाहत रखते हैं। और अगर रोजे बनाना है तो बनाओ, इमाम हुसैन की शक्ल बनाओ। हम उसके सामने जियारत करने जाएंगे, हम जाएंगे जियारत करने। हम जो मना करते हैं वो गलत कामों से मना करते हैं, जो सही तरीका है उस पर आओ, सच्चे सुन्नी मुसलमान बनो, सुनी सुनाई बातों पे अमल मत करो। रौज़ा इमाम हुसैन जिस तरीके से खाने काबा की फोटो लगाना जायज है, इसी तरीके से रौज़ा इमाम हुसैन बनाना भी जायज है। ये देखिए नदियों में गुंबद खजरा लगा है, वहाँ खाना काबा लगा है, कहीं कहीं तो टुकड़े बना करके लोग थर्मा करके रखते हैं। क्या आज तक किसी ने कहा कि ये बनाना हराम है? क्या आज तक किसी ने नाजायज कहा? नहीं कहा ना, तो फिर गौर कीजिए हम कहां अंधेरे में जी रहे हैं। अब उजाला आ चुका, अब दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया दीन। अब भी आप अंधेरे में जियो और कहो कि हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं, हमारे बाप दादा जैसा करते आए वैसे ही हम करेंगे। तो सुन लो बाप दादा कैसे करते आए। एक बारात में पहले के जमाने में ये रिवाज चलता था, जो चौधरी होता था वही खाना सबको तकसीम करेगा। तो वो खाना बांटते बांटते उनकी धोती खुल गई। उन्होंने कहा यार 3 लोग रह गए, इनको भी बांट दें, बाद में हम उसको कांच बांध लेंगे। पहले कांच चलती थी, ऐसे डाल करके इधर खोस लिया करते तो वो खुल गई।
मजहब का एक शियार है। उनका इंतकाल हो गया, वो चले गए और उनके बेटे परस रहे हैं तो वो खोल खोल करके परस रहे हैं। वो खाना सबको पहले खोल लेते हैं कांच को और फिर वो खाना परसते हैं। तो बाप दादा ने जो किया उस पर ध्यान मत दीजिए, जो कुरान और हदीस बोले उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दीन मुस्तफा की शरीयत से है। किसी के बाप की नकल करने से दीन को दीन नहीं कहा जा सकता, शरीयत को शरीयत, किसी के तरीके पे चलने को नहीं कहा जाता, मुस्तफा के तरीके पे चलने को शरीयत कहा जाता है, किसी को दीन कहा जाता है, किसी को इस्लाम कहा जाता है। ये है मजहब इस्लाम। और मेरी बातें किसी को बुरी लग रही हो तो बराए करम अपना छोटा भाई समझ करके, अपना दोस्त समझ करके, जो बुजुर्ग है वो अपना बेटा समझ के मुझे माफ करें और तन्हाई में जाकर के बिस्तर में लेट करके सोचें कि हम जो ताज़िये बनाते हैं वो क्या है और रोज़ा इमाम हुसैन क्या है, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जो कल्ब होता है ये सबसे बड़ा मुफ्ती होता है, जो दिल होता है ये सबसे बड़ा फतवा देने वाला होता है, यही बता देता है दिल से कि गलत क्या है और सही क्या है। जब गलत का एक इरादा करो तो दिल से आवाज आती है नहीं ये काम गलत है मत कर, लेकिन बंदा अपने नफ्सी ख्वाहिशात के लिए दिल की आवाज को नहीं सुनता, उस जज्बात में आके गुनाह कर डालता, फिर भी दिल आवाज देता है तूने गुनाह तो कर लिया अब तौबा कर ले, फिर भी दिल से आवाज आती है। तो क्या पता चला दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, ये फतवा देता है। तो तन्हाई में बैठ करके मेरी बातों को सोचना, क्या करबला में कपड़े फाड़ करके हाथों में बांधने वाले यजीद नहीं थे? और अगर अब आज हम बांधे क्या उसे दीन कहेंगे? क्या उसे हुसैन का तरीका कहेंगे? क्या करबला में ढोल बजाने वाले यजीदी नहीं थे? अब आज जो ढोल बजाते हैं क्या हमको उनको हुसैनी कहेंगे? ठंडे दिल से आप सोचिए। और जो ताज़िये बनाते हैं वो उल्टे सीधे नक्शे बना देते हैं, कोई दिल्ली का लाल किला, कोई कुतुब मीनार, इतने बड़े बड़े ताज़िये पता ही नहीं चलता उसकी छतरी के ऊपर है क्या। कुतुब मीनार से भी बड़ा ताज़िया, बताइए कब कहा था इमाम हुसैन ने कि ये 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का तुम इसराफ करो और इसमें बर्बाद करो और अपनी कौम को उस दहाने पर ले जाओ कि दुनिया कहे कि मुसलमान जलील कौम है। मुसलमान को जलील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा पैसा जलसों में, जुलूसों में, मज़ारों के उर्स मनाने में, और मुहर्रम आ जाए तो सबसे ऊंचा ताज़िया बनाने में, रबीउल अव्वल आए तो सबसे महंगा डीजे लगाने में, पूरे साल का सरमाया जो कौम के ऊपर लगना चाहिए। जवान बच्चियां घर में बैठी हुई हैं, फिर 25-25, 30-30 साल जिनकी उम्र हो गई है, जिनकी फिक्र माँ बाप को है, उनके पास पैसा नहीं है, तो जो जलसे और जुलूसों का पैसा वो उनको दो और उनसे कहो अपनी जवान बच्चियों की शादी करें और खूब धूमधाम से करें। इंशाअल्लाह ताला अगर माह मुहर्रम में ये काम किया जाएगा तो इमाम हुसैन की रूह खुश हो जाएगी। अगर माह रबीउल अव्वल में ये काम किया जाएगा तो मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे। ये काम 11वीं में किया जाए तो कौन से आदम खुश हो जाएंगे। ये काम 6वीं में किया जाए तो गरीब नवाज। इससे तुम्हारी कौम को कहा जाएगा मुसलमान बड़ी अक्लमंद कौम है, फिर कोई नहीं कहेगा मुसलमान बड़ी जलील कौम है। जलील कौम इसलिए कहा जाता है कि उसे खुद पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 2 दिन के लिए ताज़िया बनाएगा लाखों रुपए खर्च करके और उसे जाके नाली में, गड्ढों में, गिलाए में, सड़े में, अच्छे में, जैसे में मन किया दबा करके भागा है। वहां पर जानवर रो रहे हैं, कुछ भी हो, वहां अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो सब ठीक है। कल तक उसी के सामने पड़ रहे थे अब आज नाली में डाल रहे हो, दिख नहीं रहा ये गंदा पानी है जैसे तुम पी नहीं सकते, उसमें रोज़ा इमाम हुसैन डाल करके आते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बताइए मैं गलत बोल रहा हूं? कुरान छूने के लिए तुम वजू बनाते हो क्या? रोज़ा इमाम हुसैन छूने के लिए कभी वजू बनाया? बताइए कभी वजू बनाया? बहुत से तो ऐसे हैं कि जो टुन होकर के काला लगाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज हम ये बोलते हैं तो कल हो सकता है यहाँ भी कुछ निकल आए कि पता नहीं कौन से मौलवी को बुलवाया था यार, वो बड़ा भटके चला गया, बड़ा झटके चला गया। कल को सुनने को मिल जाएंगी आपको बातें। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे
میری باتوں کو آپ بک لینا، کچھ بھی کہنا، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، کیا نالی میں ڈال کر کے، گندے پانی میں ڈال کر کے تم تعزیہ آتے ہو، یا جس جگہ دفن کرتے ہو کربلا کہتے ہو، وہاں سور جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، گندے جانور جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، وہاں کی تمہاری صفائی کا کیا حال ہے، اور جہاں تم پانی میں ڈالتے ہو اس پانی کا کیا حال ہے، جس پانی کو تم پی نہیں سکتے اس میں تم روضہ امام حسین ٹھنڈے کر کے آتے ہو، اور جب تم روضہ امام حسین بناتے ہو تو ٹن ہو کر کے بناتے ہو، اگر ٹن نہ ہوئے تو گٹکا تو کھاتے ہی۔ یہ تو اہم بات ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، سنیے بڑے غور سے، جب مسجد نبوی کو بنایا گیا تو 500 بچوں کو مدرسے میں ڈالا گیا تھا۔ 15 سال ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد عالم دین وقت کے مفتی بنے، انہیں پتا تھا کیا جائز ہے کیا ناجائز، اور جب انہوں نے بیلداری اور مزدوری کی، کنہوں نے؟ مدرسے سے پڑھنے والے بچوں نے، اور ان پر یہ شرط لگائی گئی تھی کسی بھی بچے کی زبان سے درود ٹوٹنا نہیں چاہیے، کسی بھی بچے کا وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے، درود پڑھتے جاؤ، وضو بنائے رہو، اور مصطفیٰ کے روضے کی تعمیر کرتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا اہتمام ہوا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے کارنامے دیکھے، پورے سال ماں کو گالی بکتا رہا، پورے سال باپ کی بے ادبی کرتا رہا، پورے سال بیوی کو لان تان کرتا رہا، پورے سال محلے والوں کو ناچ نچاتا رہا، 10 دن کے لیے حسینی بن گیا۔ 10 دن کے لیے تجھے امام حسین یاد آ گیا، اور جہاں سے اماموں سے نتیجہ بھی ہوتا۔ ابے ایصال ثواب کہنا چاہیے، فاتحہ خوانی کی محفل کہنا چاہیے، نتیجہ کن کا ہوتا ہے بتانا ذرا، ہوتا ہے نا نتیجہ، بتائیے۔ ہر سال زندہ کرتے ہو، ہر سال مار دیتے ہو، پھر نتیجہ بھی کرتے ہو، پھر شادی سوا بھی کرتے ہو، تو حضرت امام حسین کی یاد میں آپ لوگ اس محفل کا نام بدلیے، نام بدلیے، صرف کام جو کر رہے ہیں وہ کریے، فاتحہ خوانی، ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب کرنا کوئی برا کام نہیں۔ ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے، آپ پوچھ سکتا ہے کھڑے ہو کے، کوئی ملال ہے، کوئی کھوٹ ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے، کچھ سوال ہم بھی کریں گے پھر ان سے۔ صرف اور صرف ہمارا مقصد آپ لوگوں تک صحیح جانکاری پہنچانا ہے، صحیح دین پہنچانا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری پکڑ ہوگی، تمہارے سامنے یہ خرافات ہوتی تھی، تم اپنی زبان سے لوگوں کو دوسری باتیں تو بتاتے تھے، تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ ناجائز ہے، تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ حرام ہے۔ دولہا مہندی لگا کے آئے گا، اور اگر قاضی نکاح پڑھانا بند کر دے تو مہندی بند ہو جائے گی۔ 1000 تو ملنا ہے، پھر وہ کیسے پڑھائیں گے یار، ان سے نہیں پڑھوائیں گے تو دوسرا ڈھونڈ لیں گے، اس لیے پڑھا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کون ایسا مفتی ہے جو کہے مہندی لگانا مرد کو جائز ہے کوئی مفتی تو لائے ڈھونڈ کر کے پورے ہندوستان تو کیا پوری دنیا سے لے کر کے آئے اور نکالے وہ شریعت سے مرد کو مہندی لگانا جائز ہے۔ آج تک کسی نے نہیں بولا ہوگا، کسی جلسے میں نہیں بولا ہوگا، لاکھوں روپیہ برباد کر دیا، آپ نے کبھی سننے کو نہیں ملا ہوگا کہ دولہے کو مہندی لگانا حرام ہے، مرد کو مہندی نہیں لگانا چاہیے، چاہے وہ شادی میں ہو چاہے وہ عام دنوں میں ہو۔ کیوں نہیں پہنچاتے صحیح دین؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اگر آج نہیں پہنچایا گیا تو کل ان کی پکڑ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے عالم جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا جہنم میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا جہنم میں بھی سب سے پہلے عالم ہی جائے گا۔ مل گیا دونوں باتوں کا جواب۔ دونوں طرح کے مولوی ہیں دنیا میں، جو صرف اپنا پیٹ پالنا جانتے ہیں، وہ صحیح بات آپ کو نہیں بتائیں گے، جنہیں اپنے بچے پالنا ہے وہ اپنی بات کو دبا دیں گے، اور جو بولنے والا ہوگا اس سے کہیں گے یار یہاں چپ ہو جاؤ، بعد میں سمجھا دیں گے۔ کیا ہے یہ سب دین کے اندر کھلواڑ؟ میٹھا میٹھا گپ گپ، کڑو کڑو تھو تھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچا دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تقریر کر کے ساری باتیں نہیں بتا سکتا، لہذا آپ لوگ کوشش کریں کہ ایک وقت ایسا بنا لیں
یا تو مسجد میں بنا لیں یا مدرسے میں کہیں بھی بنا لیں، اس میں دینی مسائل آپ لوگ سیکھیں. جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو بولتے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہے، خود پتہ چل جائے گا. اب تو یہ بھی تضاد پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے صحرا چولہے کو لگاؤ، کوئی کہتا ہے صحرا نہیں لگاؤ، کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے. اس میں بھی پہچان چلنے لگی ہے. صحرا باندھ کے آئے تو سنی، صحرا باندھ کے نہ آئے تو دیوبندی، تمام طرح کے خرافات، تمام طرح کے خرافات. تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے. آپ ان چیزوں کو حاصل کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ بات صرف اس لیے محرموں میں اٹھائی جاتی ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کے سامنے کرتے ہو، وہ ہم لوگوں کو برا لگتا ہے، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں تم باقی دنوں میں بھی ڈھول بجاؤ، باقی دنوں بھی کہتے رہیں. آپ لوگ باقی دن کرتے نہیں ہو تو باقی دن کہتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ بھائی محرم میں ان کو یاد آتا ہے، ڈھول یاد آ جاتے ہیں کہ ڈھول کیوں بجاتے ہیں، باقی پورے سال خاموش رہتے ہیں. تو پورے سال آپ بھی خاموش رہتے ہیں، آپ نہیں بجاتے ہو. آپ ڈھول بجاتے ہو اور امام حسین تمہیں، وہ امام حسین کے جو غلام ہے وہ تمہیں بجاتے ہیں، تبھی تو تمہیں برا لگتا ہے. ورنہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو اپنا کام کرو، کسی کو برا لگنے کی ضرورت ہی نہیں. خدا جب عقل چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. تمہارے پاس دین ہی نہیں تو عقلیں کہاں سے ہوں گی؟ اگر دین ہوتا تو کچھ عقل ہوتی، کچھ سمجھ ہوتی. جب سمجھ ہوتی تو اچھی بات تمہارے ذہن میں بیٹھتی. پوری زندگی غفلت میں گزار دی، بڑھاپے کا وقت آیا تو مسجد پکڑ لی. متولی نے متولیوں کو، اماموں کو اور نمازیوں کو پریشان کرو بڑھاپے میں جا کے. یہ مسجدوں کا ہماری حال ہے. مسجدوں میں راجنیتیاں چلتی ہیں. مسجدوں میں کوئی صدر بننے کے لیے چناؤ کرواتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو صدر مت بناؤ، اس کو صدر بناؤ، اس کو متولی مت بناؤ، اس کو متولی مت بناؤ، اس کو امامت سے ہٹاؤ، اس کو لگاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو لگاؤ. پتہ نہیں کیا معاملہ بنا رکھا ہے. یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے. تو اسی لیے تو مسلمانوں کو کہا جاتا سب سے ذلیل قوم مسلمان ہے. آپ دوسری قوموں سے یہ جملہ سنیں گے، میری زبان سے سنا لیکن آپ دوسروں سے بھی سنیں گے. غیر بھی کہنے لگے اب ہمیں کہ مسلمان بڑی ذلیل قوم ہے. کہتے ہیں ان کے محلے میں چلے جاؤ، اتنی بدبو آتی ہے بھائی صاحب کہ پوری بستی کا کچڑا جیسے ان کے محلے میں ڈال دیا. اتنے گندے تو ہم لوگ ہو گئے ہیں. گھروں کے اندر بچے چھوٹے ہیں، پیشاب کرتے رہتے ہیں، بستر ایسے ہی سڑے پڑے رہتے ہیں، انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ باہر اٹھا کر کے دھوپ میں ڈال دیں. اللہ کیسے سدھریں گے؟ جب تک ہم اپنے حالات کو خود نہیں سدھاریں گے تو اللہ کسی فرشتے کو نہیں بھیجے گا. آتے آتے کربلا بیان کرنا تھا، پتہ نہیں کہاں سے مسائل شروع ہو گئے. درود پاک پڑھیں اللہ. لیکن واقعات کربلا سے زیادہ ضروری یہ ہے، اگر یہ ہوتا رہے گا، آپریشن ہوتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو جو کینسر ہے، جو ٹی بی ہے، دین کے اندر جراثیم پیدا کر دیے ہیں لوگوں نے، ان کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ یہاں سے 4 جائیں گے تو 40 کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور 40 میں 10 بندے ایسے ہوں گے جو پختہ عمل کرنے والے ہیں، اور صرف میری بات کو مجھ تک نہیں اور دوسرے مفتیان اکرام سے اس کی تصدیق کروائیں گے کہ حضرت بتائیے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. تو کروا لینا آپ میری بات کو تصدیق. پورے علماء اہل سنت جتنے بھی روئے زمین میں موجود ہیں، میں انہی کا موقف بیان کرتا ہوں، میں انہی کا طریقہ بیان کر رہا ہوں. اور باقی ان میں بھی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسین بچپنے سے پروان چڑھتے ہیں، جوانی کے ایام میں آتے ہیں. حضرت امام حسین جب جوان ہوئے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خلیفہ بنایا گیا. 1400 سال پہلے یہ کام ہو رہے ہیں اور آج کے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ علی کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا. صحابہ اکرام اس زمانے میں موجود تھے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے، ہم سے زیادہ دل کی سمجھ رکھنے والے، ہم سے زیادہ جاننے والے. کون بہتر ہے کون بہتر نہیں، ان کو خود مولا علی نے چنا تھا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، بتائیے وہ حضرت مولا علی کے خلاف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر انہیں خلافت چاہیے تھی تو حضرت مولا علی خود پہلے خلیفہ بن جائے. کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کی خلافت کا انکار کرے. لیکن یہ وہ گھرانہ ہے،
یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں سے ہر چیز کی خیرات بانٹی گئی، کبھی پہل نہیں کی کسی چیز کو لے لینا، کبھی پہل نہیں کی کہ ہم سب سے آگے رہیں، آگے آنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا، کسی فقیر نے ابو جہل سے کہا کچھ ہو بھائی دے دو، کہ میرے پاس کچھ نہیں، دیکھ وہ بوڑھا بیٹھا ہے ان کے پاس چلے جائے، اور سامنے بیٹھے تھے حضرت مولا علی شیر خدا قریب پہنچا وہ فقیر تو دیکھا کہ آپ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کے کھا رہے، پورا سال گزر گیا میں نے نہیں کھائی، آپ نے بھی نہیں کھائی ہوگی۔ اب سوچئے ہم کہتے ہیں آج کا زمانہ خراب ہے، اور وہ سوکھی روٹی کھا کر کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم مردے کی ٹانگیں کھینچنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار بہت اچھا نہیں، ہم آج کہتے ہیں کہ ہمیں دین کے کام کرنے میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، وہاں سوکھی روٹی کھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، فجر بھی ہو رہی ہے، ظہر بھی ہو رہی ہے، مغرب و عشاء بھی ہو رہی ہے، تہجد بھی ادا ہو رہی ہے، اشراق و چاشت بھی ہو رہی ہے، کون سی ایسی نوافل نمازیں جو مولا علی کی چھوٹتی ہو؟ سوکھی روٹی کھا کر کے سب ادا ہو رہی ہیں، اور یہاں صرف ایک ہی کام کو بس پکڑ دیا، اسی کو حسینیت قرار دیا، 12 ربیع الاول میں ہرا جھنڈا لے لیا، اسی کو نبی کی محبت قرار دے دیا، باقی اور تمام چیزوں سے کوئی مطلب نہیں۔ میرے بھائی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم خالی کاغذ کا ٹکڑا ہیں، اچھا لکھوا لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اور خراب لکھا جائے گا تو جہنم میں یہ کاغذ جلا دیا جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سوکھی روٹی کھا رہے، اس نے جب دیکھا تو واپس پلٹ کر کے جانے لگا، جب یہ خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا، واپس جانے لگا، بلایا اے آنے والے ادھر آ، بول کیا بات ہے؟ حضور کچھ لینے آیا تھا آپ کے پاس، آپ کو دیکھا آپ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کے کھا رہے، میری ہمت نہیں ہوئی مانگنے کی، اور میں نہیں آتا، وہ سامنے وہ کھڑا ہے، اس نے بھیجا تھا۔ سامنے کون کھڑا تھا؟ کون کھڑا تھا؟ ابو جہل، یاد رکھنا نام، کون کھڑا تھا؟ ابو جہل۔ ہاں، کچھ دین کا مذاق اڑانے والے ایسے ہی ابو جہل ہیں، بشکل مسلم لباد مسلمانیت کا اوڑھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے۔ تو اس نے کہا تھا جاؤ، وہ سوچ رہا تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ فقیر جائے گا اور جب ادھر سے خالی آئے گا پھر دوں گا میں بھر کے، لے بیٹا لے بیٹا اب تو خوش ہو کر کے چلا جا۔ یہ تو ایسے فقیر لوگ ہیں، سوکھی روٹیاں کھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، ہم نبی کے گھرانے، یہ اس کا مین پلان تھا، ماسٹر پلان۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا کر کے مجھے بڑا سکون مل جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے چہرہ دیکھا ابو جہل کا، کہا رک جا، مسکرائے کہا رک جا، آپ نے بارگاہ خدا بندی میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، سبحان اللہ۔ اچھا ان کی کوئی بات جب نہیں بنتی تھی، چاہے وہ حضرت فاطمہ ہو، چاہے وہ مولا علی ہو، چاہے وہ امام حسن ہو، چاہے وہ امام حسین ہو، چاہے وہ خود میرا نبی ہی کیوں نہ ہو، اپنے مولا کی بارگاہ میں ضرور فریاد سنا دیتے۔ آج ہم بھی اگر اپنی فریادوں کو رب کے سامنے پیش کرنے لگے تو ہمیں کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اللہ کی طاقت کو کم سمجھا اور ادھر کی طاقت کو، ادھر کے پاور کو زیادہ سمجھا۔ کوئی کام ہوا یا پولیس اور مدد، اللہ سے مدد لینا چاہیے، پولیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یار میں کس کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، کیا کروں گا وہاں جا کے، آج یہ مجھ سے سوا شیر ہے، چلو اس کو جو کرنا تھا کر دیا، میں صبر کر لیتا ہوں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ زیر ہوگا اور میں زبر ہو جاؤں اور میں اپنی فریاد کو اللہ کی بارگاہ میں سنا۔ تو یہ طریقہ کہاں سے مل رہا ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کا؟ یہ مصطفیٰ کے گھرانے سے مل رہا ہے۔ کوئی بھی ہوں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دیتے تھے، فریاد کرنے کے بعد کہا اپنے ہاتھوں کو آگے کر، آگے کیا، آپ نے ایک میں دم کیا، پھونک ماریوں کا بند کر لو اس مٹھی کو، پھر ایک مٹھی میں پھونک ماری، دم کیا اور کہا بند کر لو اس کو، جا کر کے اسی کے سامنے کھولنا، ابو جہل کے سامنے جانا اور وہیں جا کر کے کھولنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اس بات کو وہ لے کر کے آگے بڑھتا ہے، اور جا کر کے جب ابو جہل کے سامنے اس نے دونوں ہاتھوں کو اس سائل نے، فقیر نے کھولا
تو دونوں ہاتھوں میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے مولا علی کی دعا قبول ہوئی اور سونے کی 2 اشرفیاں ہاتھوں میں موجود ہیں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ پروان چڑھتے چلے گئے۔ حضرت مولا حسین امام حسین جوان ہوئے۔ اب جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ بنے، پھر حضرت مولا علی کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حسن وہ شہزادہ ہے جو 2 گروہ میں نا اتفاقیوں کو ختم کر کے ان کی صلح کرائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرا حسن وہ ہے جو 2 گروہ میں صلح کرائے گا، اور وہ 2 گروہ کون سے تھے؟ ایک گروہ تھا حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف، اور ایک گروہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ اور آج کچھ لوگ ان پر لعن طعن کرتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ یہ یزید کے والد ہیں، جبکہ اسلام یہ نظریہ نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے جو ایمان والا ہے وہ اس کو ایمان والا کہو، اگر ایمان والا ہے تو وہ صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔